جب ہم اپنے ملک کو دیکھتے ہیں یا ان حالات کو دیکھتے ہیں تو بہت زیادہ مطلب کرب سے تکلیف سے ہم لوگ گزرتے ہیں. رول آف لا کی کوئی اہمیت نہیں رہی ہے, لوگوں کے پاس آٹا نہیں ہے, انسانوں کو انسانوں کی طرح ٹریٹ ہی نہیں کیا جا رہا ہے, جانوروں کی طرح انسانوں کو ٹریٹ کیا جا رہا ہے. تو جب ان ممالک کے اندر ہم دیکھتے ہیں یہاں پہ تو جانوروں کے بھی رولز ہیں, ان کے محلوں کی طرف ہم اس لیے رخ کرتے ہیں کہ یہ ہمارے پاکستان کا پیسہ ہے, یہ جو ٹیکس پیئر کا پیسہ ہے, یہ پاکستان سے چوری کیا گیا پیسہ ہے, اس لیے ان کو ہم چین سے نہیں رہنے دیں گے. میری سب سے پہلے ان لوگوں نے اس قدر کریکٹ اسیسینیشن کروائی ہے جو کہ ابھی بھی جاری ساری ہے. فیوچر اگر ایسا کچھ بھی میرے ساتھ ہوا تو میٹرو پولیس نے, میں ریکارڈ پہ بول رہی ہوں, انہوں نے کہا کہ ہم ان کو ڈائریکٹ گرفتار بھی کر سکتے ہیں. اور ارشد شریف شہید نے جیسے قربانی دے دی اپنے ملک کے لیے, اس طرح کی ہم سب کی قربانی بھی جائے گی نا. اگر میں تو کہتی ہوں 1 کروڑ کی بھی قربانی لگے, ہمارے 21 کروڑ محفوظ ہو جائیں کہ ارشد تیرے خون سے انقلاب آئے گا اور ہم اس انقلاب کی طرف جاری ساری ہیں. بیسکلی آج کا سلسلہ جو ہم سٹارٹ کر رہے ہیں وہ ہم پاکستان کی کہتے ہیں کہ جب اوورسیز میں آپ ہوتے ہو تو آپ ہمیشہ پاکستان کو دل میں لے کے گھومتے ہو, اور دل میں لے کے گھومنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ پاکستان کے ہر مسائل, ہر چھوٹے چھوٹے سسٹم, ہر چیز کو آپ مس اس لیے کرتے ہو کہ آپ چاہتے ہو کہ یہی چیز ہمارے ملک کے اندر بھی ہو, کاش کہ ہمارے اپنے ملک کے اندر ہو تو ہم تمام ان معاملات سے نپٹ جائے جو آج کل ہم پاکستان کے اندر دیکھتے ہیں. ہمارے ساتھ سارا میر موجود ہے اس ٹائم کے اوپر, سوشل میڈیا کے اندر بھی ہر جگہ پہ ماشاءاللہ سے بڑا ان کا لوگ فالوئنگ بھی کرتے ہیں اور ان کو پسند بھی کرتے ہیں. سارا کیسی ہیں آپ؟ السلام علیکم جی, میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں جی. او تھینک یو جی. سارا پہلے یہ بتائیے کہ کیا میں نے بات صحیح کری ہے کہ پاکستان کے باہر جب ہم رہتے ہیں تو واقعی ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہمارا یہ سسٹم پاکستان میں بھی اور ہم ہر چیز میں اس میں جائیں؟ بالکل آپ نے یہ صحیح کہا ہے. ایز اے محب وطن پاکستانی, ایز اے اوورسیز پاکستانی, جب ہم اپنے ملک کو دیکھتے ہیں یا ان حالات کو دیکھتے ہیں تو بہت زیادہ مطلب کرب سے تکلیف سے ہم لوگ گزرتے ہیں. ابھی صورتحال ان لوگوں نے جو بنا دی ہے پاکستان کے اندر, رول آف لا کی کوئی اہمیت نہیں رہی ہے, لوگوں کے پاس آٹا نہیں ہے, انسانوں کو انسانوں کی طرح ٹریٹ ہی نہیں کیا جا رہا ہے, جانوروں کی طرح انسانوں کو ٹریٹ کیا جا رہا ہے. تو جب ان ممالک کے اندر ہم دیکھتے ہیں یہاں پہ تو جانوروں کے بھی رولز ہیں تو پھر دل جو ہے زیادہ ہی پریشان ہوتا ہے, ہم کیوں اوورسیز بن گئے ان لوگوں کی حرکتوں کی وجہ سے. اچھا سارا, اب لیٹس گو فار دا مین چیز کہ آپ جو بیسکلی لوگ آپ کو پہچاننا شروع کیا ہے, آپ کو جاننا شروع کیا جب سے آپ ایون فیلڈ کے اوپر احتجاجوں کے اندر گئی ہیں اور آپ نے اپنی ایموشن ظاہر کری ہیں چیزیں, وائی ایون فیلڈ, باہر آپ ایون فیلڈ کے باہر کیوں جاتی ہیں اور کیا آپ کی وجوہات ہوتی ہے کہ جانے کی, آپ کیا بیسکلی ایک میسج اکراس کرنا چاہتی ہیں؟ ویل سب سے پہلے میں یہی کہنا چاہوں گی کہ ابھی کیونکہ میں سوشل میڈیا پہ آ گئی, اس سے پہلے بھی میں نے جو ہے نا وومن امپاورمنٹ کے لیے بہت سارا کام کیا ہے, ارلی چائلڈہڈ ڈیولپمنٹ کے لیے, ایجوکیشن کے لیے میں نے کام کیا ہے. لیکن یہاں پہ جب ہم رجیم چینج کے بعد بہت زیادہ پروٹیسٹ ہو رہے تھے تو وہ ریزن رہی, ہم ان سارے پروٹیسٹ میں گئے اور کچھ ایسی چیزیں ہو گئی کہ پی ڈی ایم کے جو لوگ ہیں وہ بہت زیادہ جو ہے میرے ساتھ پرسنل ہو گئے. تو پھر میں نے بھی اسٹینڈ لے لیا اور ان کے محلوں کی طرف ہم اس لیے رخ کرتے ہیں کہ یہ ہمارے پاکستان کا پیسہ ہے, یہ جو ٹیکس پیئر کا پیسہ ہے, یہ پاکستان سے چوری کیا گیا پیسہ ہے, اس لیے ان کو ہم چین سے نہیں رہنے دیں گے. میرا تو یہی کہنا ہے کہ ہر اوورسیز پاکستانی کو صبح و شام ان کے دفتروں کے باہر, ان کے گھروں کے باہر جا کے کھڑے ہونا چاہیے تاکہ ان کو ان کی اوقات یاد رہے. اچھا ایک اور چیز سارا, کیونکہ آپ خاتون ہیں, ادھر تو مرد کوئی کرتے ہوئے بھی ڈر رہے ہوتے ہیں, آپ نے کوئی تکلیفیں دیکھی, کوئی آپ نے تھریٹس دیکھی, آپ نے کوئی ایسی چیزیں دیکھی جو آپ واقعی کہا کہ یار یہ لوگ تو بڑے ایک مافیا ٹائپ کے لوگ ہیں, جو عام انسان جس طرح عمران خان اکیلا کھڑا ہوا ہے اس کو کتنی مشکلات ہوئیں, اس کو گولی مار دی گئی, چیزیں کر دی گئی, ایز اے خاتون ہونے کے ناطے آپ نے بھی کچھ چیزیں ایسی فیس کری ہیں؟ جی بالکل, بہت ساری چیزیں میں نے فیس کی ہیں. میری سب سے پہلے ان لوگوں نے اس قدر کریکٹ اسیسینیشن کروائی ہے جو کہ ابھی بھی جاری ساری ہے. انہوں نے مجھے بہت ساری کالز کروائی ہیں, پتہ نہیں کہاں کہاں سے کال کروائی ہیں, مجھے سامنے آ کے لوگوں نے دھمکیاں دی ہیں. تو پھر میں نے ایک ہی چیز جو کہ اپنے ذہن میں رکھی ہے, مردہ بہتر ہوتا ہے یا زندہ رہنا بہتر ہوتا ہے. تو شہید ہمیشہ زندہ رہتے ہیں اور ہم اپنے ملک کے لیے لڑ رہے ہیں, اور جو کاز ہم مطلب ادا کریں گے وہ ہماری جان بھی کیوں نہ ہو, ہم اپنے ملک کے لیے لڑتے رہیں گے.
گے اور ہم ڈرتے نہیں ہیں, اور ان لوگوں کی کوئی اوقات نہیں ہے. انہوں نے بہت ڈرانے کی کوشش کی. پاکستانیوں کو بھی میرا یہی پیغام ہے, ان کی اپنی کوئی اوقات نہیں ہے, اس لیے یہ پاکستانیوں کو صرف ڈرا سکتے ہیں, تو ہم ان سے کبھی بھی نہیں ڈریں گے. ابھی بھی دھمکیاں یہ لگاتے ہیں. میں نے میٹرو پولیس کو جو ہے 2 دفعہ رپورٹ بھی لکھوائی ہے ان لوگوں کے خلاف. انہوں نے کہا ہے کہ ہم ایکشن لے رہے ہیں, اور ان فیوچر اگر ایسا کچھ بھی میرے ساتھ ہوا تو میٹرو پولیس نے, میں ریکارڈ بھی بول رہی ہوں, انہوں نے کہا کہ ہم ان کو ڈائریکٹ گرفتار بھی کر سکتے ہیں. عمران خان صاحب نے خود بھی کہا ہے کہ کوئی بھی جو ہے نا آزادی آپ کو پلیٹ میں رکھ کے نہیں دے گا, اور ان لوگوں نے آپ کے سامنے پورا ملک لوٹ لیا ہے, ملک دیوالیہ ہونے جا رہا ہے, تو قوم کو اٹھ کھڑے ہونا ہوگا. اور ارشد شریف شہید نے جیسے قربانی دے دی اپنے ملک کے لیے, اس طرح کی ہم سب کی قربانی بھی جائے گی نا. اگر میں تو کہتی ہوں 1 کروڑ کی بھی قربانی لگے, ہمارے 21 کروڑ محفوظ ہو جائیں, ہمارے ملک کے اندر جو ہے قانون کی بالادستی ہو جائے, ہمارے ملک کے اندر رول آف لا ہو, تو ہمارے 21 کروڑ عوام بھی محفوظ ہو سکتے ہیں. تو اب پاکستانیوں کا وقت ہے کہ وہ کھڑے ہو جائیں اور اپنے ووٹ کا جو ہے نا صحیح چناؤ کریں, اور اپنے ووٹ کو عزت دیں, اور خان صاحب کو لے کے آئیں, تبھی ہمارا ملک بچ سکتا ہے. اچھا, آپ نے سارا شہید کی بات کری. ارشد شریف کی جب اسیسینیشن ہوئی ہے, آپ کو میں نے دیکھا کہ آپ نے واقعی بڑی روئی بھی ہے, اور آپ اپنے کلیم میں آئی, وہاں پہ بھی آپ نے اینفیلڈ کے باہر بھی آپ نے بہت چیزیں کی. ایک تو ارشد شریف شہید کے بارے میں بتائیے کہ آپ کی کیا جذبات تھے ان کے ساتھ, اور دوسری چیز یہ کہ ابھی ایک کیس چل رہا ہے جو پی ایم ایل این کے اپنے ان کے اسپوکس پرسن نے ان کے اوپر کیس کیا کہ ارشد شریف کو ان لوگوں نے اسیسینیٹ کیا ہے, انہوں نے کلیم کیا ہے پورا, اور انہوں نے کہا کہ اس کی ویڈیو بھی باقاعدہ دکھائی گئی کہ 3 بندوں نے ان کو پکڑا ہوا تھا ارشد شریف کو, اور وہ کیا, اور ابھی مریم نواز پاکستان بھی جا رہی ہیں. تو آپ کیا کہیں گے اس سارے بارے میں؟ پہلے ارشد شریف کے بارے میں بتائیے. بالکل, ارشد شریف جو ہے وہ پاکستان کانسٹیٹیوشن کی بات کر رہا تھا. وہ دنیا کو, یہ پاکستانیوں کو یہ بتا رہا تھا کہ کوئی بھی ادارہ عوام سے بڑا نہیں ہے, کوئی بھی قانون عوام سے بڑا نہیں ہے. تو وہ پاکستان کا جو کانسٹیٹیوشن ہے وہ اپنے لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا. انفارچونیٹلی جب اس نے حق اور سچ کی بات کی, اس کی دھرتی پاکستان کی زمین ہی اس کے اوپر تنگ کر دی گئی کہ وہ ملک چھوڑ دیتا. بعد میں یہ لوگوں نے اس کا محاصرہ کیا, اس کو شہید کر دیا, لیکن اس کی آواز بند نہیں ہوئی. جو ریکارڈ وہ پیچھے چھوڑ گیا ہے وہ تا قیامت ان کا پیچھا کرتے رہیں گے. اور ارشد شریف جب سے شہید ہوا ہے, ہر پاکستان کے اندر اس سے بھی زیادہ محبت جاگ گئی ہے اپنے پاکستان کے لیے, اور بس یہی کہیں گے کہ ارشد تیرے خون سے انقلاب آئے گا, اور ہم اس انقلاب کی طرف جاری و ساری ہیں, اور ارشد شریف کو ہم کبھی نہیں بھولنے دیں گے, اس کی شہادت کبھی رائیگاں نہیں جانے دیں گے. اور جب آپ نے بات کی ہے, ہاں تسنیم حیدر نے جو ان کے اوپر ایک کیس کیا ہے جو میٹرو پولیس کے پاس ہے, جو کہہ رہے تھے کہ تھانہ ہیمر سمیتھ کے اندر بھی گیا ہے, تو اس چیز کے اوپر ہم تو کچھ نہیں کہہ سکتے ہیں. اس کیس کے اندر بہت ساری گتھیز ہیں جن کو سلجھانا باقی ہے, بہت سارے ہول ڈال دیے گئے ہیں, لیکن کیوں ڈالے گئے ہیں, کون کروا رہا ہے. بس سننے میں یہ آ رہا ہے کہ وہ ہو سکتا ہے کیونکہ وہ سسپیکٹ ہے, ادھر سے پاکستان سے ان کو جانا نہ دیا جائے. وہ آپ سمجھتے ہیں کیونکہ یہاں پہ ریچی سونک کو ایک بیلٹ لگانے کے اوپر فائن ہو گیا, آپ سمجھتے ہیں کہ اتنے بڑا سسپیکٹ کے اوپر جس کا کیس بھی گیا ہوا ہے, ان کو ہو سکتا ہے کہ میٹروپولیٹن پولیس روک بھی سکتی ہے ان کے پاس, کیونکہ وہ سسپیکٹ کے اندر آتی ہے مریم نواز شریف. بالکل, اگر رشی سنک ایک بیلٹ نہیں لگاتا ہے تو اس کو فائن ہو جاتا ہے, تو ہم یہ ازیوم کر سکتے ہیں یا ہم یہ ریکویسٹ کر سکتے ہیں میٹرو پولیس سے کہ اگر اس طرح کے لوگ, اگر یہ کانسپریسی ہوئی ہے, وہ بندہ خود ان کا جو ہے اسپوک پرسن تھا, وہ بیان دے رہا ہے, تو ہو بھی سکتا ہے کہ یہ مریم کو ایئرپورٹ پہ روک لیں, یا جیسے خبریں آ رہی تھیں کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو ہم تو یہی ریکویسٹ کریں گے کہ فیئر اینڈ کلیئر جو ہے نا اس چیز کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے, اور ہو بھی سکتا ہے کہ اس کو روک لیا جائے. لاسٹ میں بہت بہت شکریہ سارا آپ کا ٹائم دینے کا, آپ کا پیشن دیکھ رہا. فراز احمد آفیشیل کے اوپر آپ نے بات کری ہے, اور اینڈ میں تو یہ بات کروں گا کہ جب آپ جیسی خاتون خود کھڑی ہو کے سارے کام کر سکتی ہیں, سب لوگوں کو اویئرنیس دے سکتی ہیں, تو میرے خیال سے ایک لڑی سے 2 لڑی بنتی ہے تو پاکستان کے اندر ایک گلدستہ بنتا ہے, جس طرح دل پاکستان کے اندر تھا کہ صحرا بنتا ہے جب ساری چیزیں بنتی ہیں. تو بہت بہت شکریہ آپ کی بات کرنے کا, اور آخری میں اگر کوئی
دیکھ کے آپ کوئی عمران خان صاحب کو میسج دینا چاہیں تو آپ پلیز ذرا آپ ادھر دیکھ کے دیں. خان صاحب کو یہی کہیں گے کہ خان صاحب آپ نے وہ کر دیا پاکستان کی 75 سالہ تاریخ میں جو کوئی نہیں کر سکا تھا. آپ ہمارے لیے ایک معجزے ہو, پاکستان کے لیے معجزے ہو. ہم ہمیشہ آپ کے لیے دعا گو ہیں اور پوری قوم آپ کے لیے دعا گو ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کی لمبی زندگی کرے اور پاکستان دوبارہ سے آپ کی قیادت میں پھلتا پھولتا ہمیں دکھائی دے. اور لاسٹلی یہ کہوں گی کہ یہ ہمارا فرض ہے, بینگ اے مسلم ہمارا فرض ہے. ایمان کا کون سا درجہ ہے؟ جا کے ظلم کو ہاتھ سے روکو, پھر زبان سے روکو, آخری درجہ آپ کا دل سے روکنا ہے. تو یہ ہمارا فرض ہے, ہم جا کے ان ظالموں کو ان کے ہاتھوں کو روکیں تاکہ ہمارے ملک کے اندر دوبارہ سے آزادی ہو.